رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. فجر کی نماز کے بعد شیخ علی محمد سلفی حفظہ اللہ کا درس ہوا کرتا ہے، لیکن وہ موجود نہیں ہے، اس لیے مجھے حکم ہوا ہے کہ مختصر درس دیں. اس مناسبت سے ابھی ہم نے فجر کی نماز ادا کی ہے، اور نماز یہ دین اسلام کا رکن ہے. دین اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، ان میں سے ایک رکن نماز. ارکان یعنی پلرس، رکن یعنی ایک پلر. اسی طریقے پر نماز جو عبادت ہے، اس عبادت کے اندر بھی اس کے اپنے کچھ ارکان ہیں، کچھ پلرس ہیں. مثال کے طور پہ ہم نماز میں قیام کرتے ہیں، قیام نماز کا رکن ہے. ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع نماز کا رکن ہے. ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدہ نماز کا رکن ہے. اور رکن کہتے ہیں کسی بھی چیز کی سب سے مضبوط حصے کو. الجانب الشیء اقوی، کسی چیز یا کسی عبادت یا کسی عمل کے سب سے مضبوط یا سب سے اہم ترین جو حصے ہوتے ہیں ان کو رکن یا ارکان کہا جاتا ہے. اور عبادات میں بالخصوص نماز کے معاملے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز کے جو ارکان ہیں ان کا ترک نماز کو باطل کر دیتا ہے. من جملہ طور پر نماز میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ان کی 3 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. جی، پہلی قسم کو ہم کہتے ہیں ارکان یا رکن، دوسری قسم کو ہم کہتے ہیں واجب یا واجبات، اور تیسری قسم کو ہم کہتے ہیں سنت یا سنن. اور تینوں کا حکم الگ الگ ہے. ہم آج کے درس میں نماز کے ارکان پر ضروری گفتگو کریں گے، تفصیلی ضروری گفتگو. دیکھیے، نماز کے جو ارکان ہیں وہ کئی ایک ہیں، اور ان کا حکم یہ ہے کہ نماز کے ارکان کو نہ جان بوجھ کر چھوڑا جا سکتا ہے، اگر چھوڑا گیا تو نماز باطل، اور نہ نماز کے ارکان کو بھول کر چھوڑا جا سکتا ہے، اگر بھول کر بھی چھوڑا گیا تو نماز باطل. اب نماز کے ارکان میں 3 بڑے بڑے ارکان. نمبر 1 قیام یعنی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا. نمبر 2 رکوع کرنا. اور نمبر 3 7 ہڈیوں پر، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا. یہ نماز کے ارکان ہیں. اور نمازیں 2 قسم کی ہیں، ایک تو فرض نماز ہے، اور ایک فرض نماز کے علاوہ باقی تمام نمازیں، چاہے وہ سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو، نفل معین ہو یا غیر معین، عام نفل ہو، کوئی بھی. ایک فرض نماز اور ایک فرض نماز کے علاوہ باقی تمام نفلی یا سنت نمازیں. نماز کا یہ جو پہلا رکن ہے، یعنی جس کا میں نے تذکرہ کیا، قیام. اگر آپ فرض نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ فرض نماز میں کھڑے ہو کر کے فرض نماز کو ادا کرنا یعنی قیام کرنا، یہ نماز کا رکن ہے. یعنی اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر بیٹھ کر نماز پڑھی بغیر کسی عذر کے تو اس کی نماز صحیح ہوگی؟ باطل ہو جائے گی. اسی طریقے پر کسی انسان نے نماز فرض ادا کی ہے لیکن بھول سے بیٹھ کر نماز ادا کر گیا تو اس کی نماز صحیح ہوگی؟ بولیے، صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رکن ہے. رکن بھول کر بھی معاف نہیں. یاد رکھیں. جی، البتہ یہاں تک نفل نماز کی بات ہے تو نفل نماز میں قیام نفل نماز کا رکن نہیں ہے، بلکہ سنت کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. یعنی اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر بھی نفل نماز بیٹھ کر ادا کی ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن نقصان تو ہوگا نا، نقصان ہوگا. نقصان یہ ہوگا کہ اس کے اجر میں کمی ہو جائے گی.
عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے بارے میں پوچھا، یعنی نفل نمازوں کے بارے میں، جیسے تہجد کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، یا سنت موقوفہ ہے نماز کے پہلے اور بعد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو یہی افضل، اور اگر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے بغیر وضو کے فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے انسان کو جتنا ثواب ملے گا اس کا آدھا ثواب بیٹھ کر نفل نماز ادا کرنے والے کو ملے گا. نماز تو باطل نہیں ہوگی کیونکہ نفل نماز ہے، اس لیے کہ نفل نماز میں قیام نماز کا رکن نہیں ہے، کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا، تو ثواب میں کمی ہوگی لیکن نماز باطل نہیں. تو نفل کا معاملہ تو الحمدللہ آسان ہے، چاہے آپ جان بوجھ کر بیٹھ کر پڑھیے یا بھول کر بیٹھ کر پڑھیے، نماز کسی صورت میں باطل نہیں ہوگی. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھیے تو پورا کا پورا ثواب ملے گا، کبھی بھی نہیں. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ فرض نماز کی ادائیگی میں آتا ہے. فرض نماز کی ادائیگی میں قیام کے ساتھ نماز کرنا، نماز ادا کرنا، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا، یہ نماز کے ارکان میں سے. اگر کوئی انسان مجبور ہے، وہ قیام نہیں کر سکتا، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ لے. بیٹھ کر نماز نہیں ادا کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے پھر آسانی رکھی ہے، لیٹ کر نماز پڑھ لے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی مجھے بواسیر ہے، میں بار بار اٹھنا بیٹھنا نہیں کر سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو. فإن لم تستطع فعلى جنب، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو. یہ ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی ہے. لہذا ہر صورت میں اگر آپ مجبور نہیں ہیں، قیام کی قدرت ہے، قیام مطلب کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کی طاقت اگر ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے نہیں. اللہ کے نبی نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت کب دی ہے؟ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، جب تم کو استطاعت نہ ہو تب بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو. دوسرے مرحلے میں شفٹ کب ہو رہا ہے؟ جب پہلے مرحلے کو ادا کرنے کی طاقت اور سکت نہیں ہے. اتنی بات جب آپ سمجھ گئے تو اب یہ مقدمہ اس اصل مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا اور جس اصل مسئلے کو بیان کرنا تھا مجھے، وہ مسئلہ یہ آج کے جدید دور کا مسئلہ ہے. آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چیئرز موجود ہیں، کرسیاں موجود، اور آپ نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی کبھی یہ تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کے پیر میں تکلیف ہوئی یا کمر میں تکلیف ہوئی، پیر موڑنے میں تکلیف ہوئی یا کمر کو فولڈ کرنے میں تکلیف ہوئی، تو آپ نے چیئر پر بیٹھ کر نماز ادا کی. چیئر پر نماز ادا کرنا جائز ہے یہ حرام؟ اکثر علماء اس بات پر کہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اگر مجبوری ہے تو چیئر کا استعمال کیا جا سکتا ہے. چیئر پر بیٹھ کر کے نماز ادا کرنا درست ہے، لیکن کیا اللہ نے آزاد چھوڑ دیا ہے، شریعت نے آزاد چھوڑ دیا، آپ ہلکی سی تکلیف ہوئی ہے چیئر پر بیٹھ گئے؟ ایسا نہیں. چیئر پر بیٹھنے کے کچھ آداب ہیں اور اس کی کچھ شرطیں ہیں جس کا پورا کرنا ضروری ہے، تبھی آپ چیئر پر بیٹھ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. مسئلے کو غور سے سننے کی ضرورت ہے. اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے اور زمین پر نہیں بیٹھ سکتے تو ایسی صورت میں آپ چیئر کے اوپر بیٹھ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن کیا پوری نماز آپ کیا نہیں کر سکتے؟ ایک آدمی ہے جس کے گھٹنے میں تکلیف ہے، گھٹنا فولڈ نہیں کر سکتا. کمر میں تکلیف ہے، وہ کمر بھی فولڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، چلیے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کمر میں تکلیف نہیں ہوتی، رکوع کر سکتے ہیں. اکثر لوگ جو چیئر پر بیٹھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر میں تکلیف، پیر میں گھٹنوں کو فولڈ نہیں کر سکتے، ہے نا، یہ گھٹنے میں درد ہے، گھٹنے کو فولڈ نہیں کر سکتے، سجدے میں نہیں جا سکتے. قیام، رکوع اور سجدہ. اب آپ بتائیے ان تینوں ارکان میں سے وہ آدمی کس رکن کو انجام نہیں دے سکتا؟ سجدہ کو نہیں دے سکتا. قیام اور رکوع ان دونوں ارکان کو دے سکتا ہے نا. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ قیام کر سکتے ہیں، جب آپ رکوع کر سکتے ہیں، تو چیئر پر کیسے بیٹھتے ہیں؟ چیئر پر آپ نے بیٹھ کر کے نماز کیسے رکھیں؟ آپ کو جب کھڑے ہونے کی طاقت اور قوت ہے
تو آپ تو پہلے مرحلے میں رہنے چاہیے، صلی قائما کے مرحلے میں رہنے چاہیے کہ آپ کو کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنی، آپ کے پیر میں نہ تکلیف ہے، آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو سجدہ مت کیجیے، سجدے کے لیے آپ کرسی پر بیٹھ جائیے، لیکن جب آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ کرسی پر بیٹھ کر کے قیام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو نماز آپ کی کیا ہو جائے گی؟ کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو، دونوں صورت میں اگر آپ قیام کر سکتے ہیں تو قیام کرنا آپ پر واجب ہے۔ اگر آپ نے بیٹھ کر نماز ادا کی نماز باطل۔ اگر آپ رکوع کر سکتے ہیں تو رکوع کرنا آپ پر واجب ہے، اگر آپ نے بیٹھ کر رکوع کیا تو آپ کی نماز باطل۔ ہمارے یہاں جو غلط فہمی پائی جاتی ہے لاعلمی کی وجہ سے، مسئلے کو ہم صحیح طریقے سے جانتے سمجھتے نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سجدہ نہیں کر سکتے تو قیام بھی معاف، رکوع بھی معاف۔ ایسا نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اور اگر آپ جماعت میں نماز ادا کر رہے ہیں، جمعہ کی نماز میں نے پڑھائی تو میں نے کہا کہ جو حضرات چیئر پر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کم از کم اپنی نماز شروع کریں تو کھڑے ہو کر کے شروع کریں، کیونکہ اس وقت تفسیر کا موقع نہیں تھا اور میں نے اسی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ درس دیا تھا، لیکن لوگ کم ہوتے ہیں فجر میں، اور آج ماشاءاللہ لوگ زیادہ ہیں، تو اس مسئلے کو دوہرا دیا میں نے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ پر کھڑے ہونے کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ فرض نماز ادا کر رہے ہیں اور کھڑے ہونے کی طاقت ہے، اس اعتبار سے آپ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کا امام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَإِنْ صَلَّىٰ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، اگر امام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے تو کھڑے کھڑے نماز پڑھو، وَإِنْ صَلَّىٰ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تب بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ امام تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ چیئر پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں۔ جی اچھا، بات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گھٹنے میں تکلیف ہے یا پنڈلی میں تکلیف ہے، پیر میں تکلیف ہے، زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا میں، اس لیے میں قیام بھی کرسی پر بیٹھ کر کے کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر تو کھڑے رہ سکتے ہیں، بات سمجھدار یہ ہے، آپ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، اچھی بات، تھوڑی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ 5 منٹ میں بالفرض مان لیتے ہیں 5 منٹ میں 3 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے، شروع کے 2 منٹ کھڑے رہ سکتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ جو 2 منٹ آپ کھڑے رہ سکتے تھے اس مجبوری کی وجہ سے چیئر پر آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی، جتنی طاقت آپ کو اللہ نے دی ہے اس کے بارے میں تو پوچھے گا نا، اور آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ چل کر کے مسجد آئے، اور چلنا بیٹھ کر نہیں ہوتا، کوئی انسان بیٹھ کر کے چلتا ہے نہیں، کھڑے کھڑے چلتا ہے، آپ چل کر کے مسجد آئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت دیر نہیں تو کم از کم تھوڑی دیر آپ ضرور کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر جماعت میں ہے خاص کر کے تو نماز شروع کرتے وقت آپ کھڑے ہو کر کے نماز شروع کیجیے، اس کے بعد اگر آپ کی گھٹنے میں، پیر میں، کمر میں کہیں بھی تکلیف ہونے لگے، برداشت سے باہر ہو جائے، مشقت بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرا آپشن دیا ہے فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، جو بیٹھ جائے۔ اسی طرح ایک اور بڑا اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ ایک انسان قیام کر سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ دونوں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ قیام کر سکتا ہے یعنی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن نہ رکوع کر سکتا ہے نہ سجدہ کر سکتا ہے، اپنے نہ کمر کو فولڈ کر سکتا ہے اور نہ پیروں کو فولڈ کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں قیام تو وہ کھڑے ہو کر کے کر لے گا، رکوع کیسے کرے گا؟ کیا رکوع کے لیے بیٹھ جائے گا؟ اس مسئلے کے تحلیل میں یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ رکوع یہ قیام سے زیادہ قریب ہوتا ہے، رکوع آدمی بیٹھ کر کے نہیں کرتا، بیٹھنے سے زیادہ نزدیک رکوع نہیں ہوتا، کھڑے ہونے سے زیادہ نزدیک رکوع ہوتا ہے، اس لیے کوئی انسان اگر رکوع نہ کر سکے، اپنے کمر کو فولڈ نہ کر سکے تو بیٹھ کر کے رکوع نہ کرے بلکہ کھڑے کھڑے رکوع کرے۔ کیسے کھڑے کھڑے رکوع کرے گا؟ بس وہ کھڑا رہے گا اور رکوع میں چونکہ اپنے کمر کو فولڈ نہیں کر سکتا تو اپنے سر سے یا اپنے ہلکے سے جسم سے وہ ہلکا سجود کر کے اس طریقے سے رکوع کرے۔
کیونکہ پورا نہیں جھک سکتا تو جتنا جھک سکتا ہے اتنا جھکے. اور اس کے بعد پھر جب سجدے کا مرحلہ آئے گا تو وہ چیئر پر بیٹھ جائے, اس لیے کہ سجدہ نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک وہ انسان ہے جو قیام کر سکتا ہے, رکوع بھی کر سکتا ہے, اور سجدہ مکمل طور پر نہیں کر سکتا. مسئلے کو سمجھیے, ایسا نہیں ہے کہ سجدہ کر ہی نہیں سکتا. سجدے میں کتنی ہڈیوں کو یا کتنے حصوں کو جسم کے یہ زمین پہ لگانا ہوتا ہے؟ 7 ہڈیوں ہے نا. 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو پیشانی اور اس میں نام کی شامل, اس کے بعد انسان کے دونوں پنجے 3 ہو گئے, اس کے بعد دونوں پنجے کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے, اور اس کے بعد یہ پیر کا کنارہ ہے, تو یہ 1 اور 2 5 اور 2 7 ہو گئے. 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا. وہ بھی تم اسجد علی 7 اعضاء, 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان قیام بھی کر سکتا ہے, رکوع بھی کر سکتا ہے, اور سجدہ مکمل طور پر نہیں کر سکتا. یعنی سجدے میں جسم کے 7 اعضاء کو زمین پر نہیں ٹکا سکتا, تو کیا وہ چیئر پر بیٹھ کر سجدہ کر سکتا ہے؟ یعنی ہم اس انسان کے بارے میں بات کریں جو زمین پر بیٹھنے کے قابل ہے, ہاں, جس کو زمین پر بیٹھنے میں بڑی پریشانی ہے, زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب مسئلہ تو حل ہے, وہ سجدہ کرنے کے لیے چیئر پر بیٹھ جائے. لیکن ایک وہ انسان جو زمین پر بیٹھ سکتا ہے اور سجدے کے معاملے میں 7 ہڈیوں کو جسم کے وہ زمین پر نہیں رکھ سکتا, لیکن کچھ ہڈیوں کو رکھ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے آنکھ کا آپریشن ہوا ہے, ڈاکٹر نے اس کو اپنی پیشانی زمین پر لگانے سے منع کیا, لیکن ہاتھ, گھٹنے اور پیر کو زمین پر لگانے سے منع نہیں کیا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ایک آدمی کے دائیں ہاتھ سے بھی تکلیف ہے, دائیں ہاتھ زمین پر ٹچ نہیں کر سکتا, بائیں ہاتھ کر سکتا ہے, دونوں گھٹنے کر سکتا ہے, دونوں پیر کر سکتا ہے. ایک پیر میں پریشانی, دوسرا پیر صحیح سلامت ہے, دونوں گھٹنے صحیح سلامت ہے, دونوں ہاتھ اور پیشانی صحیح سلامت ہے. تو کیا وہ مکمل طور پر سجدے کو ترک کر کے چیئر پر بیٹھ جائے, یا زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرے؟ مطلب یہ کہ سجدہ نہ کرے اور بیٹھا رہے. جواب یہ ہے, اس مسئلے میں اہمیت کا ذرا اختلاف ہے, لیکن راجح قول یہ ہے کہ انسان 7 ہڈیوں میں سے جتنی ہڈیوں کو زمین سے ٹکا سکتا ہے, لگا سکتا ہے, اتنی ہڈیوں کو زمین سے لگانا واجب. یعنی اگر آپ پیشانی نہیں لگا سکتے تو آپ اپنے دونوں پیروں کو یوں کھڑا کیجیے, گھٹنے کو زمین پر لگائیے, ہاتھ کو زمین پر لگا دیجیے. 6 ہڈیاں تو لگی نا, ایک ہڈی نہیں لگی کیونکہ آپ نہیں لگا سکتے, تو اللہ تعالیٰ نے معاف. یہ بڑی باریک چیزیں ہیں. عام طور سے لوگ ان چیزوں کے ناواقفیت کی وجہ سے فوراً چیئر پر شفٹ ہو جاتے ہیں, اور چیئر کے بارے میں کافی بار بس معاملہ ختم ہے. ایک کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ کھڑے ہیں, قیام کی حالت میں ہے, تو صف میں کھڑے رہیے, اور جب آپ چیئر پر بیٹھ گئے ہیں تو چیئر کا پچھلا حصہ باقی لوگوں کے پیٹھ کے برابر ہونا چاہیے تاکہ صف درست رہے. اس معاملے میں ہمیں ذرا خیال رکھنا چاہیے. چیئر کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے, چیئر اس طرح کا لانا چاہیے کہ جو ایڈجسٹیبل ہو, جس کو آگے پیچھے کیا جا سکے, کھینچ کر کے بیٹھا جا سکے, پھر آگے یا پیچھے کیا جا سکے. اور بعض اہل علم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ چیئر میں پڑھنے والے حضرات اگر ان کی وجہ سے پیچھے والے مصلی کو تکلیف ہو اور مسجد چھوٹی ہو, جیسے ہماری یہ مسجد ہے, تو اس طرح کی مسجدوں میں وہ دائیں طرف یا بائیں طرف بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بڑی مسجدیں ہیں, مسجد نبوی ہے, مسجد حرام ہے, تو ان مسجدوں میں دائیں اور بائیں طرف گزرنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ جہاں اس کو جگہ ملے گی وہاں وہ خدا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سنت کے مطابق تمام اعمال پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارا